أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت پوری انسانیت جس درد اور کرب کے دور سے گزر رہی ہے اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً پوری دنیا ایک قید خانے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں. سب پر ایک قسم کا انجانا سا ڈر چھایا ہوا ہے، گھبراہٹ اور مایوسی ہے، اور ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے وہ وائرس ہے جو سبب بنا ہوا ہے اس خطرناک ترین بیماری کا، اس قدرتی ہے یا انسانوں کا بنایا ہوا ہے. ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ امتحانات ہیں اور یہ وہ سخت ترین آزمائشیں ہیں جن کی اطلاع اللہ کے سچے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے انسانوں کو دی ہوئی. یہ وائرس قدرتی ہو یا اللہ تعالیٰ نے کچھ شیطان صفت انسانوں کو اپنی قدرت سے چھوٹ دی ہو تاکہ وہ اللہ کے تکوینی منصوبے کو پورا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی سخت ترین سزاؤں کے حقدار بھی بنیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت امتحان اور آزمائش کا دور ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہم سب کو سرخروئی نصیب فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور کفر کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے ہماری اور پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے. دنیا میں جتنے بڑے مجرم ہیں جو اصل جرائم کے ذمہ دار ہیں، جن پوری دنیا کو ظلم و ستم کا بازار بنا رکھا ہے اور جو انسانوں کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتے ہیں، اپنے اشاروں پر ان کو رکوع اور سجدہ کرانا چاہتے ہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ موت ان کا بھی انتظار کر رہی ہے، اور جس طرح وہ بقیہ انسانیت کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ موت آ جائے اور وہ ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ حقیقت بتلائی. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں آ کر انسانوں کے سامنے سب سے زیادہ اسی بات پر زور دیا کہ تم خود بخود نہیں پیدا ہوئے، تمہارا ایک خالق و مالک ہے. تمہارے اس مالک نے تمہارے لیے زندگی اور موت کا ایک نظام بنایا ہے. وہ تمہاری پوری زندگی کو اسی طرح ریکارڈ کر رہا ہے جیسے اس وقت پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں بیٹھ کر لوگ اس بیان کو سن رہے ہیں، اس مجلس میں آن لائن شریک ہیں، اس لیے کہ ان باتوں کو ریکارڈ کرنے کا انتظام کیا گیا. جس طرح یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ابھی سنی جا سکتی ہیں، بعد میں سنی جا سکتی ہیں، جتنی مرتبہ چاہیں اتنی مرتبہ ان کو لوٹا لوٹا کر سنا جا سکتا ہے. اسی طرح پوری دنیا میں ہر انسان کی ہر آواز اور ہر عمل کو ریکارڈ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط اور مستحکم نظام بنایا ہوا ہے جس کو کوئی نہ فیل کر سکتا ہے، نہ ناکام کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے.
وہاں کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے مد مقابل کھڑے ہو کر اس انسان کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا اسی سورہ سجدہ میں، پچھلے رکوع کی آیت ہے، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، کہ اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ اللہ کے بالمقابل تمہارا کوئی سفارشی ہوگا جو زور ڈال کر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے تم کو اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی سزا سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کے جتنے مجرم ہیں، وہ ظالم حکمراں ہوں یا وہ ظالم تاجر ہوں جو انسانوں کی جیب کم اور گلا زیادہ کاٹتے ہیں، وہ حکمراں جن کا کام تھا کہ دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کریں، لیکن وہ انسانوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ یہ سارے مجرم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تم اس وقت کو دیکھ پاتے کیا حال ہوتا تمہارا یا کیا حال ہوگا تمہارا جب تم دیکھو گے کہ دنیا کے سارے مجرم اپنے رب کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر سر جھکا کر کھڑے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اے ہمارے مالک ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اب ہمیں واپس کر دیجئے، اب ہم نیک عمل کریں گے، اب ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی ہم خود بخود نہیں پیدا ہوئے تھے، ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا تھا، ہم تو کٹ پتلی بن کر کے آپ کے تکوینی منصوبوں کو پورا کرتے تھے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ آپ کے اختیار میں تھا، سب کچھ آپ کر رہے تھے۔ ہم بھول گئے تھے دنیا میں کہ ہمیں آپ کے پاس آنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگوں کی خفیہ جاسوسی کرتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں، ہماری بھی خفیہ جاسوسی ہو رہی ہے اور ہماری بھی زندگیوں کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور اتنا مکمل ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ باتیں بتلائی تھیں، لیکن ہم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے، ہم ان کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ اب تو سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا، اب تو ہمیں 100% یقین ہو گیا، اللہ ہمیں دنیا میں واپس کر دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کسی کو دوبارہ یہاں نہیں بھیجا جائے گا۔ ایک سوال انسانی ذہن میں آتا ہے، اور شیطان کی طرف سے اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں کی طرف سے یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو ضرورت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ظلم کرنے کا موقع دیتے، انسانیت کو سسکنے اور بلکنے کے لیے چھوڑ دیتے، سب کو اللہ ہدایت دے دیتے، سب کو اللہ نیک بنا دیتے، اللہ اس قسم کی طاقتیں انسانوں سے چھین لیتے تو یہ دنیا کتنی اچھی ہوتی، کتنی خوبصورت ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے منصوبے کے مطابق بات نہیں ہے۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو چھوٹ دیں، ہم انسانوں کا امتحان لیں اور فرمانبرداروں کو ہم انعام دیں، ان کو جنت دیں، اور نافرمانوں کو سخت ترین سزا دیں اور ان کو جہنم میں ڈالیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، ہم چاہتے تو کسی انسان کو اس کی طاقت ہی نہ دیتے کہ وہ ہماری نافرمانی کر سکے۔ جس طرح مچھلی اڑ نہیں سکتی، جس طرح بہت سارے جانور ہیں جو تیر نہیں سکتے، جس طرح رینگ کر چلنے والے جانور پیروں پر کھڑے ہو کے نہیں چل سکتے، بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو اس قابل ہی نہ بناتے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر سکے۔ لیکن پھر فرمانبرداروں کو انعام کس چیز کا ملتا؟ فرمانبرداری کرنے والوں کا کمال کیا ہوتا؟ ان کی خوبی کیا ہوتی؟ ان کا امتیاز کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کی فرمانبرداری کرے، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اپنے اختیارات اللہ کو واپس کر دے کہ اللہ میں ان اختیارات کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اگرچہ آپ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے، اگرچہ میں اس قابل بنایا گیا ہوں دنیا میں
کہ ان اختیارات کا غلط استعمال کرنا چاہوں تو کر سکوں، لیکن اللہ میں ان اختیارات کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے سارے اختیارات آپ کو واپس کرتا ہوں، میں 100% آپ کا بندہ بن کر رہوں گا، میں آپ کے احکام کی فرمانبرداری کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں گے، جو اپنے نفس کے دھوکے میں آئیں گے، جو شیطان کا کہنا مانیں گے، اور اس وقت تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی چھوٹ دی ہوئی۔ شیطان پوری کوشش کر رہا ہے کہ انسانوں کو دھوکے میں ڈال کر کے ان کو یہ باور کرائے، ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھائے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، یہی زندگی سب کچھ ہے، اسی میں لطف لے لو، اسی میں مزے لے لو، اسی زندگی کو انجوائے کر لو، اسی زندگی میں جتنا ہو سکے مزے حاصل کر لو، اس کے بعد دوسری کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ شیطان اس کی کوشش کر رہا ہے، اور جو آسانی سے نہ مانے اس کو طاقت کے بل بوتے پر اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیطان کے ترکش کا سب سے خطرناک اور آخری تیر ہے دجال، جس کے نکلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ نہ شیطان کے اختیار سے ہو رہا ہے، نہ انسانوں کے اختیار سے ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک تکوینی منصوبہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا منصوبہ نہ ہوتا تو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اس منصوبے کی ساری تفصیلات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلائی ہوتی۔ اس کا مکمل مقابلہ کرنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم ایمان والوں کو چونکہ پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی اطلاع دے دی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، ظاہری تدبیریں بھی کریں۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں بیماریوں سے بچنے کے لیے، یہاں پریشانیوں سے بچنے کے لیے ظاہری تدبیروں کا حکم دیا گیا ہے، ہم ظاہری تدبیریں کریں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے یقین میں فرق نہ آنے پائے، ہمارے یقین میں کمی نہ ہونے پائے، ہمارے دل کا یہ یقین ہو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اگر اللہ نے ہماری موت مقدر کی ہے تو ہم خوشی خوشی اللہ کے پاس واپس جانے کو تیار ہیں۔ کوئی اگر کسی بیماری سے نہ مرے تب بھی وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں، کیا اگر ان کی تمنا کے مطابق آپ کو موت آ جائے تو وہ موت سے بچ جائیں گے؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ تو دنیا میں ہمیشہ تو کسی کو نہیں رہنا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظاہری تدبیریں کریں، ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے حتی الامکان احتیاط سے کام لیں، لیکن ہر وقت موت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ موت خطرے کی چیز نہیں ہے، بری موت خطرے کی چیز ہے، کفر کی موت خطرے کی چیز ہے، اللہ کی نافرمانی کی موت خطرے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسانوں سے اور خاص طور سے ایمان والوں سے بڑی بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں کو اس کا یقین ہے، یا جو اس کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، وہ ظاہری تدبیروں میں بے احتیاطی برت رہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پختہ کس کا یقین ہو سکتا تھا؟ اللہ ہی کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، اس کا یقین دنیا کو جس طاقت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، دنیا کو یہ یقین اور تو کہیں سے نہیں ملا۔ حتیٰ کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ والسلام نے جس طاقت کے ساتھ اس یقین کی دعوت دی ہے، ان کو یہ طاقت اور قوت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیضان کے ذریعے ملا۔ تو سب سے بڑی طاقت اس یقین کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طاقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقابلے میں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے سر پر خود پہنا ہوا ہے، جو ایک قسم کا ہیلمٹ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ آپ نے بدن کے اوپر زرہ پہنی ہوئی ہے، جو اس زمانے کی گویا فائر پروف جیکٹ ہوا کرتی تھی، جیسے آج فائر پروف جیکٹ پہنی جاتی ہے، اسی طرح ایک قسم کی لوہے سے بنی ہوئی جیکٹ ہوتی تھی جس پر تلوار کا اثر نہ ہو سکے، تلوار کی کاٹ سے جو انسان کو محفوظ رکھ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ظاہری تدبیریں کی ہوئی ہیں۔ تو ظاہری تدبیروں کا نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ آخری درجے کی حماقت اور ناسمجھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ۔
تو ایک طرف تو یہ بے اعتدالی ہو رہی ہے بعض لوگوں سے کہ وہ توکل کے نام پر، توکل ان کے دل میں ہے یا نہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن توکل کے نام پر، توکل کے نعرے پر، توکل کے دعووں پر ظاہری تدبیروں میں بے احتیاطی کر رہے ہیں۔ دوسری بے اعتدالی یہ ہو رہی ہے کہ بعض لوگ صرف تدبیروں کو کافی سمجھ رہے ہیں اور دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ بظاہر بہت احتیاط کر رہے ہیں، وہ چہروں پر ماسک بھی لگا کر پھر رہے ہیں، وہ ہاتھوں میں دستانے ہیں، وہ انسانوں سے فاصلے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ ہر قسم کی احتیاطی تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو تضرع اور جو عاجزی اور جو توبہ اور جو انابت کی کیفیت ہونی چاہیے اس میں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اعتدال اس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کی تعلیم دی ہے، اس امت کی خصوصیت ہے اعتدال۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم انسانوں کے لیے نمونہ بنو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ بن جائیں۔ اعتدال یہ ہے کہ ہمارا ظاہر عمل تو ایسا ہو کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ ان کا سارا یقین تدبیر پر ہے، لیکن ہمارے دل کا یہ حال ہو کہ جو ہمارے دل میں دیکھ سکے، جو ہمارے دل میں جھانک سکے، وہ اس حقیقت کو پالے کہ ان کا سارا اعتماد صرف اللہ پر ہے، ان کے دل میں ذرا بھی کسی تدبیر کا، ذرا بھی کسی ظاہری سبب کا کوئی خیال نہیں ہے، یہ ساری تدبیریں اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، لیکن ان کے دل کا یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تو موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، گھروں میں ہمیں فرصت کے لمحات عطا فرما دیے تاکہ ہم پہلے کے مقابلے میں زیادہ ذکر کر سکیں، زیادہ تلاوت کر سکیں، لوٹ کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں، ہم اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالیں کہ کہاں کہاں ہم سے گناہ ہوئے، کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی، ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ کن کن بندوں کے حقوق ہمارے ذمہ باقی رہ گئے ہیں، جن کو سوچنے اور سمجھنے کا ہمیں موقع نہیں ملا تھا، جن کو ادا کرنے کی حق کا ہمیں خیال نہیں آیا تھا۔ ہم انشاءاللہ ان سب سے معافی مانگیں گے، ہم ان سب سے اپنا حساب کتاب صاف کریں گے، ہم ان کے حقوق ادا کریں گے۔ اللہ کے حقوق ہمارے ذمہ کہاں کہاں باقی رہ گئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور وقت سے فائدہ اٹھا کر خوب دعائیں کریں، خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں، اور آخرت کی خوب فکر کریں، اور بندوں کی خوب خدمت کریں، خوب خدمت کریں بندوں کی۔ اور بندوں کی خدمت اس لیے نہ کریں کہ ہماری واہ واہی ہو، ہمارا نام ہو، ہماری لوگ تعریف کریں، بندوں کی خدمت اس لیے کریں کہ اس راستے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اس راستے سے ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لیں، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی بخشش کرا لیں، اپنی مغفرت کرا لیں، اللہ کو پیار آ جائے کہ اس کو ہمارے بندوں سے محبت ہے، یہ ہمارے دکھیاری بندوں اور یہ ہمارے پریشان حال بندوں کا خیال رکھتا ہے، تو اب میں جہنم میں ڈال کر کے اس کو کوئی دکھ نہیں دوں گا، اس کو جہنم کی مصیبتوں سے اور اس کو جہنم کی تکلیفوں سے بچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تو ہم دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہمیں تو اللہ نے، ہم کلمہ پڑھنے والوں کو، ہم مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہدایت دی ہوئی ہے۔ ہم اس ہدایت کی قدر کریں اور ہم وہ اعمال نہ کریں جو اعمال انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، بلکہ جو اعمال انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں ان میں جو کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی رہ گئی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حالات کو دیکھ کر کے تم بددل نہ ہو جانا، اور ان حالات کی وجہ سے تمہارا یقین نہ بگڑ جائے، کہیں شیطان تمہیں یہ سمجھانے میں کامیاب نہ ہو جائے کہ دیکھو سب کچھ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے، سب کچھ انسانی سازشوں سے ہوتا ہے، فلاں انسانی ٹولہ ہے، فلاں انسانی جماعت ہے، فلاں انسانوں کا گروپ ہے، وہ جو چاہتے ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ دیکھو ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس نے 100 سال پہلے جو پروگرام بنایا تھا دنیا کو تباہ کرنے کا اور دنیا میں ایک آرڈر نافذ کرنے کا، ایک ڈکٹیٹر کے ماتحت پوری دنیا کو کر دینے کا، اور ساری دنیا کے تمام اسباب و وسائل پر رہی ہے۔ دیکھو ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ کہیں تمہیں ان باتوں سے، ان پروپیگنڈوں سے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہو جائے۔ ہم نے انسانوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ
طے ہو چکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمام نافرمان انسانوں اور جناتوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس دن جب انسانوں اور جناتوں کی پیشی ہوگی تو ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، لو تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تم اس دن کی حاضری کو بھول گئے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو موت کے بعد دوسری زندگی کا انکار کرتے ہو۔ دنیا میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو موت کے بعد دوسری زندگی کے قائل ہیں، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے شیطان نے اللہ کے سامنے پیشی کا انکار کرا دیا ہے، ان سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب دینے کا انکار کرا دیا ہے۔ کہیں یہ سمجھا دیا کہ تم تو اللہ کی اولاد ہو، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے ہمارا حساب نہیں ہوگا۔ کسی گروہ کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ کا اکلوتا بیٹا تمہاری طرف سے سولی پر چڑھ گیا، تمہارے سارے گناہوں کا وہ کفارہ بن گیا، اس لیے تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ کسی گروہ کو یہ سمجھا دیا کہ فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑ لینا اور فلاں درگاہ سے جڑے رہنا اور فلاں جماعت سے جڑے رہنا تو بس وہ تمہارا حساب نہیں ہوگا، تمہاری وہ سفارش کر دیں گے اور تم نکل جاؤ گے۔ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ڈالا گیا ہے، دلوں کے اندر دھوکہ ڈالا گیا ہے تاکہ اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر نکل جائے۔ مرنے کے بعد صرف اٹھنے کے یقین سے انسان کی زندگی نہیں بدلتی، اس وقت تک جب تک اللہ کے سامنے ہر فرد کی پیشی کا یقین نہ ہو، جب ہر انسان کے دل میں ہر وقت اس کا ڈر بیٹھا رہتا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اپنے اس عمل کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنی صبح کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنی شام کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنے دن کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنی رات کا بھی حساب دینا ہے، تب جا کر انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ سورہ سجدہ کا درمیانی رکوع ہے۔ سورہ سجدہ 3 رکوع پر مشتمل ایک مختصر سی صورت ہے، یہ اس کا درمیانی رکوع ہے، اور اس صورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک آپ بستر پر نہیں جاتے تھے، سونے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی ضرور تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو روزانہ اپنے کو یاد دلاتے تھے۔ تو ہم کتنے محتاج ہیں اس کے، ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کی کہ ہم بار بار اپنے آپ سے اس کا مذاکرہ کیا کریں، اپنے دل کو یاد دلایا کریں، اپنے نفس کو یاد دلایا کریں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو اب ہم سونے جا رہے ہیں، اور سونا اور مرنا تقریباً برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ روح نکال لیتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی روح نکال لیتے ہیں، اور جس کا ابھی انتقال نہیں ہوا لیکن وہ سو گیا تو سونے کی حالت میں بھی اللہ اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کی روح کو اللہ روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا کچھ دنوں کے لیے اللہ اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو جیسے ابھی ہم سونے جا رہے ہیں ایک دن ہماری موت آ جائے گی، ایک دن ہمارا انتقال ہو جائے گا، اور اگر ہم نے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی تو ہمیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں، ہمارا حافظ قرآن بیٹا بھی ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ اور وہ جو روایات میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، وہ ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے دل میں اللہ کا انکار نہیں تھا، جن سے گناہ ہوئے، جن سے نافرمانی ہوئی اپنی کمزوری کی وجہ سے، لیکن ان کے دل کے اندر انکار نہیں تھا، ان کے دل کے اندر استہزاء نہیں تھا، وہ دین کو معمولی نہیں سمجھتے تھے، وہ دین کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود دین کو معمولی سمجھتا ہے، دین کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے دل سے آہستہ آہستہ شیطان نے آخرت کا یقین نکال دیا ہے، تو پھر اس کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو بظاہر میرے امتی کہے جاتے ہوں گے، وہ میرے پاس آنا چاہیں گے حوض کوثر پر، میں دور سے دیکھ کر کے کہوں گا ہاں یہ میرے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، فرشتے ان کو ڈھکیل کر کے جہنم کی طرف بھگا دیں گے۔ میں پوچھوں گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان کو کیوں نہیں آنے دیا میرے پاس؟ فرشتے کہیں گے حضور انہوں نے دین میں بڑی تبدیلیاں کر لی تھی، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو حضور فرمائیں گے پھر ہٹا دو ان کو
میرے سامنے سے، میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اگر ہمارا یقین درست نہیں ہے، اگر ہمارے دل کا حال درست نہیں ہے، تو قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے گویا اپنے آپ کو یہ باتیں یاد دلاتے تھے۔ ہم کتنے محتاج ہیں کہ ہم روزانہ اپنے آپ کو یہ باتیں یاد دلائے کریں۔ جب دل میں اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، تو پھر انسان جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ اس سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ اسے معلوم ہو جائے کہ اس بات سے اللہ خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ یہ فرض ہے، کہ یہ واجب ہے، کہ یہ نفل ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جس کام سے اللہ راضی ہوتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ اس کو کروں، اپنی طاقت بھر اس کو کروں، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں میں اپنے آپ کو بچاؤں، اپنے گھر والوں کو بچاؤں، اپنے خاندان والوں کو بچاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن میں نافرمانوں سے کہوں گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ تم آج کی پیشی بھول گئے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ انا نسیناکم، آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ایسا عذاب چکھو جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، ایسا عذاب چکھو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ایمان والے تو وہ ہیں، ہماری باتوں کو ماننے والے تو وہ ہیں کہ جب ان کو ہماری باتیں بتلائی جاتی ہیں، جب ان کو ہماری نصیحتیں سنائی جاتی ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ ان میں تعویلیں نہیں کرتے، وہ اس میں انکار نہیں کرتے، وہ فوراً گر جاتے ہیں، وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ ہر تعریف کا حقدار ہے، اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے، کمزوریاں ہمارے اندر ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے اندر بڑائی نہیں ہوتی۔ اللہ کی باتیں سننے کے بعد بھی نافرمانی پر اڑے رہنا، نافرمانی پر ڈٹے رہنا، یہ اصل میں دل کے اندر چھپا ہوا کبر ہوتا ہے، اور کبر کا اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان مثقال حبة من خردل من الكبر، جس کے دل میں رتی برابر بھی کبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جب اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر انسان کی دنیا کی دلچسپیاں بہت کم ہو جاتی ہیں، پھر وہ دنیا کو انجوائے نہیں کرتا ہے، پھر وہ دنیا کی نعمتوں سے مزے نہیں لیتا، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جس طرح ایک انسان سفر کر رہا ہے، اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گاڑی میں اگر ڈیزل ختم ہو رہا ہے، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، تو وہ پیٹرول پمپ پر جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں اسے 10 منٹ 15 منٹ انتظار کرنا پڑے، لیکن وہ انتظار کرتا ہے۔ وہ بار بار گھڑی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے خیال بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل پہنچنے میں لیٹ ہو رہا ہوں، تاخیر ہو رہی، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، یہاں رکنا ہے۔ کہیں اگر اسے بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ کھانے کے لیے پینے کے لیے رکتا بھی ہے، کہیں اسے استنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بھی رکتا ہے، لیکن وہ ضرورت سے فارغ ہونے کو انجوائے نہیں سمجھتا ہے۔ وہ پیٹرول پمپ پر تفریح کے لیے نہیں رکتا ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے رکتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک منزل متعین ہے۔ بالکل اسی طرح جس انسان کو اس کا یقین ہو گیا ہے کہ میری منزل آخرت ہے، میرے مزے کرنے کی جگہ انشاءاللہ جنت ہے، وہ دنیا کی نعمتوں میں مزے نہیں کرتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری ضرورتیں پیدا فرمائی ہیں۔ وہ کھاتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ پیتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ آرام کرتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر اسے نہ بستر اچھا لگتا ہے، نہ تکیہ اچھی لگتی ہے، نہ آرام اچھا لگتا ہے، اسے تو مصلی اچھا لگتا ہے، اللہ کی یاد اچھی لگتی ہے، اللہ کا نام اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نشانی بتلائی، ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، میری آیات کو ماننے والے، زبان سے کہنے والے تو بہت ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، زبان سے یہ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تمہارا بھی اگر اضافہ ہو گیا ان دعویٰ کرنے والوں میں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کچھ اور دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جائیں،
کچھ اور ایک اور جماعت بن جائے دعویٰ کرنے والوں کی. دنیا میں دعویٰ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ تو کردار چاہتے ہیں, اللہ تو عمل چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسر کے ساتھ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا, ہماری نشانیوں کو دل سے ماننے والے تو صرف یہ لوگ ہیں. زبان سے دعویٰ کرنے والے, زبان سے اعلان کرنے والے بہت ہیں, لیکن واقعی ہماری نشانیوں کو ماننے والے صرف وہ لوگ ہیں اذا ذکروا بها خروا سجدا, کہ جب ان کے سامنے ہماری بات آتی ہے تو وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور فوراً اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ان کے اندر کوئی ایسی بڑائی نہیں ہوتی, ان کے اندر کوئی ایسا کبر کا نشان بھی نہیں ہوتا جو رکاوٹ بنے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, رات میں ان کے پہلو بستر سے دور رہتے ہیں. وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, سجدے میں ہوتے ہیں, رکوع میں ہوتے ہیں. بس جتنی دیر آرام کی ضرورت ہے, جتنی نیند کی ضرورت ہے, جتنی دیر لیٹنے کی ضرورت ہے, جتنی دیر آرام کرنے کی ضرورت ہے, وہ اتنی دیر آرام کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کے پہلو گویا ایسا لگتا ہے ایسے ایک دم سے اڑ جاتے ہیں, ایسے اچانک اڑ جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے بستر میں کہیں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, جیسے بستر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے, کچھ چبھ رہا ہے جس کی وجہ سے اڑ گئے. لیکن نہیں, ان کو اچھا نہیں لگتا فضول لیٹے رہنا. یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ڈر کر اور لالچ میں. ایک طرف ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے, دوسری طرف لالچ بھی ہوتی ہے. اس دنیا میں چاہے جتنی نعمتیں مل جائیں, نہ یہ دنیا باقی رہنے والی ہے, نہ یہاں کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں, نہ یہاں کی راحتیں اور لذتیں باقی رہنے والی ہیں. لیکن دل تو چاہتا ہے کہ نعمتیں باقی رہیں, تو باقی رہنے کی جگہ تو جنت ہے. جب یہ دل چاہتا ہے کہ نعمتیں باقی رہیں, دنیا میں ہر انسان یہی چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں سمیٹ لوں, میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ لوں, جبکہ دنیا میں ہر انسان کو معلوم ہے کہ یہاں نعمتیں باقی نہیں رہیں گی, یہاں کی دولتیں باقی نہیں رہیں گی. لیکن وہ کیا کرے, اس کے دل میں ایک لالچ ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے مل جائیں, زیادہ سے زیادہ مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں. جب اسے یقین ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور ہمیشہ کے لیے نعمتیں صرف جنت میں ملیں گی, تو وہ اللہ سے جنت لینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, سجدہ ریز ہوتا ہے. اور دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. بیماری کا خطرہ ہو تو انسان کس طرح اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیتا ہے, کس طرح احتیاط کرتا ہے, کس طرح لوگوں سے بچتا ہے, اور کس طرح دوا کرتا ہے, علاج کرتا ہے, بھاگتا ہے, تکلیفوں سے بھاگتا ہے, جیل خانوں سے بھاگتا ہے, سزاؤں سے بھاگتا ہے. لیکن دنیا میں اگر کوئی کسی جیل خانے میں بند بھی کر دیا جائے تو کتنے دن تک, موت آئے گی, ختم ہو جائے گا. اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی ہو جائے تو کتنے دن, لیکن پھر ڈر لگا رہتا ہے اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا اور ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے قید خانے میں جانا پڑے گا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. تو اللہ کی ناراضگی سے ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کی امید ہوتی ہے. اس ڈر کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ وہ اپنے اللہ کو پکار رہے ہوتے, اور اسی ڈر اور اسی امید کے ساتھ وہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو دنیا میں اللہ کے نافرمان بندے ہیں وہ ہمیشہ مخلوق کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کے جیب کا مال میرے جیب میں آ جائے, دوسرے کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں, دوسروں کو جو نعمتیں حاصل ہیں وہ ان سب سے چھین کر کے میں لے لوں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. اور جو اللہ سے محبت کرنے والے بندے ہیں, جو اللہ کا کہنا ماننے والے بندے ہیں, وہ اپنی محنت سے کمایا ہوا مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. انہیں خوشی ہوتی ہے کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے, کسی ننگے کا بدن ڈھک جائے, کسی بیمار کا علاج ہو جائے. اور یہ اس لیے نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں, یہ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جس اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں اللہ کے بندوں پر, اللہ کی مخلوق پر خرچ کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایمان والے جو واقعی میری آیات کو ماننے والے ہیں, جو واقعی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, جو واقعی آخرت کے یقین کرنے والے ہیں, ان کی راتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی آ کر چپکے سے اگر چھپ کر کے دیکھے تو اس کو لگے کہ ان کو بستر اچھا نہیں لگتا, ان کو تکیا اچھی نہیں لگتی, شاید ان کے پاس آرام دہ بیڈ نہیں ہوگا, شاید ان کے پاس اچھی تکیا نہیں ہوگا, اس لیے نہیں ہوگی. اس لیے دیکھو بیچارے بجائے لیٹنے کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, مراقبہ کر رہے ہیں, کبھی رکوع میں ہیں, کبھی سجدے میں ہیں, رو رہے ہیں. شاید ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا, شاید ان کو کوئی تکلیف ہوگی, شاید ان کو نیند نہیں آ رہی ہوگی, اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں. لیکن کسی کو کیا خبر کہ وہ تو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں. راتیں ان کی اس طرح گزرتی ہیں, تنہائیاں ان کی اس طرح گزرتی ہیں, اور جب وہ دن میں انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جانے کی کوشش کریں, وہ اپنا کمایا ہوا مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں.
آپ سوچیں جس کا یہ مزاج ہو کہ میں اپنا کمایا ہوا مال دوسروں پر خرچ کروں، وہ دوسروں کا حق دبائے گا، وہ کسی سے جھوٹ بولے گا، وہ کسی کے ساتھ دھوکے بازی کرے گا، وہ کسی کے ساتھ بے ایمانی کرے گا، وہ کسی کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہاں جنت کی نعمتوں کے لیے قرۃ اعین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے جب راتوں میں کم سوتے ہیں، دیر دیر تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو نیند کی وجہ سے، کم سونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی محبت میں اپنے آنکھوں کی تکلیف برداشت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ دنیا میں انسان نعمتیں اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو زیادہ نعمتیں مل جائیں تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حالانکہ دنیا میں کسی کی آنکھیں نہیں ٹھنڈی ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا سامان تو جنت میں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ایمان والا اور نافرمانی کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے۔ اور جو بات پہلے عرض کی گئی وہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کی گئی تھی کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، ہم اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اس کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ اگر صرف دعوے کا اعتبار کیا جائے تو یہودی بھی آج بھی دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ نصارہ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے برادران وطن بھی کسی نہ کسی طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مقابلہ کفر سے نہیں کیا۔ کفر کا اعلان کرنے والے یا کفر کا اقرار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو یہ کہیں کہ ہاں ہم نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو صاف صاف کہتے ہیں ہم کچھ نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو کسی نہ کسی بہانے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مانتے ہو تو تمہاری زندگی کیوں نہیں بدل رہی، تمہارا کردار کیوں نہیں درست ہو رہا، تمہارے اعمال کیوں نہیں اچھے ہو رہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مقابلہ فسق سے کیا۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بے انتہا ڈرنے کی بات ہے کہ صرف تمہارے زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، صرف تمہارا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اگر تم آخرت کو مانتے ہو تو تمہاری زندگی گناہوں سے خالی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر تم آخرت کو مانتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، تو پھر تم تنہائیوں میں گناہ کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہو؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک نوجوان مرید نے خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ حضرت آپ نے جتنے معمولات بتلائے ہیں الحمدللہ میں ان سب کی پابندی کر رہا ہوں، لیکن جب میں بازار جاتا ہوں تو نگاہیں قابو میں نہیں رہتی، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح قابو کروں، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن نگاہیں قابو میں نہیں رہتی۔ اس زمانے میں بدنگاہی کرنے کے لیے بازار جانا پڑتا تھا، اس زمانے میں تو بدنگاہی کے اسباب و وسائل اتنے مہیا ہیں کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تنہائی میں بھی انسان بدنگاہی کرتا ہے، بلکہ زیادہ کرتے ہیں تنہائی میں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نوجوان عالم مرید کو خط لکھا، جو نوجوان بھی تھے، عالم و فاضل بھی تھے، ان کو لکھا یہ بتلاؤ اگر تم بازار جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں معلوم ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تب بدنگاہی کرنے کی ہمت ہوگی؟ تو اس مرید نے فوراً لکھا حضرت تب تو ہمت نہیں ہوگی، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تب تو ہمت نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر شیخ کے دیکھنے کا یقین ہو تو بدنگاہی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو تو بدنگاہی کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے دل پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تمہیں اس کا یقین ہی نہیں ہوا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جس دن یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس دن تنہائی میں بھی بدنگاہی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، تم اچھل جاؤ گے، ایک دم سے پریشان ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ تو صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں بنے گا، ضرورت ہے کہ ہمارا عمل بدلے، ہمارا کردار بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو ایمان والا ہے اور جو نافرمان ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نافرمان میں سب شامل ہو گئے،
جو کلمے کا انکار کر کے نافرمانی کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے نافرمانی کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کر کے نافرمانی کرتے ہیں، جو آخرت کا اقرار کر کے نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مان کر نافرمانی کرتے ہیں، جو زبان سے اللہ اور اس کے رسول کو مان کر کے بھی بے تکلف نافرمانی کرتے ہیں۔ اچانک کسی گناہ کا ہو جانا، انسانی کمزوری کی وجہ سے کبھی ہو جانا، اور پھر دل میں ندامت ہونا، شرمندگی ہونا الگ بات ہے، لیکن گناہ کرنا اور گناہ سے روکنے والوں کو یہ الزام دینا کہ انہی علماء نے، انہی لوگوں نے امت کو گمراہ کر رکھا ہے، انہوں نے ہی امت کو تباہ کیا ہوا ہے، انہی کے مشوروں کی وجہ سے امت پریشان ہے، گویا اس کی کوشش کہ یہ جو روکنے کی کوششیں ہیں یہ ختم کر دی جائیں، یہ جو منع کرنے کی دعوتیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی منمانی زندگی گزار سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا جو ایمان والا ہے اور جو نافرمان ہے دونوں برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل جوڑ کر کے بتلایا کہ ایمان کا دعویٰ ہو اور زندگی میں نیک اعمال نہ ہو تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ دعویٰ دکھاوے کا ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر نیک اعمال ہوں گے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عامل الصالحات کی شرط لگائی۔ خوب یاد رکھنا چاہیے، اعمال صالحہ مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو یہ عمل صالح ہے، روزہ رکھتا ہے تو یہ عمل صالح ہے، حج کرتا ہے تو یہ عمل صالح ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ عمل صالح ہے۔ نہیں، جب ایمان دل میں اترتا ہے تو دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک روشنی آتی ہے، دل کے اندر ایک زندگی آتی ہے، دل میں اللہ کی یاد آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دل صالح ہوتا ہے، دل میں صلاح پیدا ہوتا ہے۔ دل کے صلاح کے ساتھ جو نیک عمل کیا جائے، جو معروف عمل کیا جائے، قلب کے صلاح کے ساتھ وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ جب تک قلب میں صلاح نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل صالح نہیں ہوتا۔ اگر قلب کے اندر صلاح نہیں ہے تو نماز بھی عمل صالح نہیں ہے، اگر قلب کے اندر صلاح نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی عمل صالح نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، پھر اس میں دکھاوا ہوگا، پھر غریبوں کی خدمت نہیں ہوگی، پھر اس میں ریاکاری ہوگی، پھر اس کا شوق ہوگا کہ ہم فوٹو لے کر کے لوگوں کے پاس بھیجیں، ہم اخبار میں اعلان کریں، ہم میڈیا میں دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کارنامہ کیا، ہم نے اتنی بڑی مسجد بنائی، ہم نے اتنے حج کیے، ہم نے اتنے عمرے کیے، ہم نے اتنے نیک کام کیے۔ سب دکھاوا ہوگا اگر قلب کے اندر صلاح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی جسدکم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دیکھو تمہارے دل کے اندر گوشت کا ایک لتڑا ہے، اگر وہ صالح ہوگا تو تمہارے بدن کے سارے اعمال صالح ہوں گے، اگر وہ فاسد ہوگا تو تمہارے بدن کے سارے اعمال فاسد ہوں گے۔ وہ تمہارا دل ہے، اور دل کا صلاح یہی ایمان ہے، دل کا روشن ہونا یہی ایمان ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، بالغ ہونے کے بعد سے ضروری ہے۔ اس کے لیے انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ میں یہ کام بڑھاپے میں کر لوں گا، میں یہ کام ساری دنیا کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، فرصت پانے کے بعد کر لوں گا، میں یہ طالب علمی گزرنے کے بعد کر لوں گا، میں یہ بزنس کرنے کے بعد کر لوں گا، میں یہ شادی کے بعد کر لوں گا۔ کیا پتہ موت کب آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے کب اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اگر نہ بھی آئے موت تو میرے جتنے دن گزر رہے ہیں، میری جتنی راتیں گزر رہی ہیں، یہ بھی تو ریکارڈ ہیں، ان کا بھی تو مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے، تو میں ان کا حساب اللہ کے پاس کیسے دے سکوں گا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، فلہم جنات المأوى، ان کے لیے رہنے کے لیے بہترین جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی ان کے نیک اعمال کے بدلے میں۔ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اللہ شکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کی طرف نسبت کر دی، ورنہ اعمال کی توفیق بھی تو اللہ ہی دیتے ہیں، اعمال کا موقع بھی تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ اور اعمال انسان کتنے دن تک کرتا ہے؟ اگر کسی کی 70 سال کی بھی زندگی ہو، 80 سال کی بھی زندگی ہو، تو تقریباً 15 سال تو بچپن کے گزر جاتے ہیں، پھر کتنا وقت سونے میں گزر جاتا ہے، کتنا وقت کھانے پینے میں گزر جاتا ہے، کتنا وقت دوسرے کاموں میں گزر جاتا ہے، تھوڑا سا وقت ملتا ہے نیکیوں کا۔ اگر پورے 70 سال کی زندگی کو نیکی کی زندگی سمجھ لیا جائے تو بھائی 70 سال کے بدلے میں 70 سال کی جنت، یا 70 سال کے بدلے میں چلو 700 سال کی جنت، یا
7,000 سال کی جنت یا 7,00,000 سال کی جنت، لیکن جنات الخلد ہمیشہ ہمیش کی جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو یہ اعمال کا بدلہ تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ شکور ہے، اللہ بہت قدردان ہے، اللہ کسی کا دل نہیں توڑتے، اس لیے جنتیوں سے کہا جائے گا تم جو نیک عمل کر کے آئے تھے یہ اس کے بدلے میں تم کو دیا گیا ہے، لیکن ان اعمال کے مطابق تول کر اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ تمہارے نیک اعمال سے خوش ہو گئے ہیں، اور جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اب تم اللہ کے مہمان ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے شایان شان تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، لیکن جو نافرمان ہیں، اللہ اکبر، یوں نہیں کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ ہم فوراً کہتے ہیں نہیں ہم کافر تھوڑی ہیں، ہم کچھ بھی ہیں لیکن ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کافر تھوڑی ہیں، وہ تو کافر فلاں ہیں، وہ تو روڈ کے اس پار رہنے والے ہیں، وہ تو ساؤتھ والے ہیں یا ایسٹ والے ہیں یا ویسٹ والے ہیں۔ جس طرح ہم تقسیمیں کرتے ہیں، ہم نے کفر اور ایمان کی جغرافیائی تقسیمیں کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں تقسیمیں کی ہوئی ہیں، اس محلے کے رہنے والے، اس محلے کے رہنے والے، روڈ کے اس پار والے، اس پار والے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جتنے نافرمان ہیں، وہ کلمہ پڑھ کر نافرمانی کریں یا کلمے کا انکار کر کے نافرمانی کریں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو ڈٹائی کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنی نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جو اپنی نافرمانی کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، جو اسی کی تعویل کرتے ہیں، جو روکنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، جو روکنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی وہ اس جہنم سے باہر نکلنا چاہیں گے انہیں لوٹا دیا جائے۔ جہنم کے دروازے بھی بند ہوں گے، جہنم کی دیواریں بھی بہت اونچی ہوں گی، لیکن اگر وہ کوشش بھی کریں گے ادھر تو فرشتے ان کو ڈھکیل کر کے اندر بھیج دیں گے۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، اور فرشتے کہیں گے تم جس عذاب کا انکار کیا کرتے تھے اب جہنم کے اس عذاب کو چکھو، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے صرف جہنم کی سزا نہیں بنائی۔ اللہ چاہتے تو دنیا میں ہر قسم کی چھوٹ دے دیتے، جس کو جتنی نافرمانی کرنی ہے کر لے، جس کو اللہ کا جتنا حکم توڑنا ہے توڑ لے، جب وہ مر کر آئے گا تو اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انسانوں کے ساتھ اللہ بہت محبت فرماتے ہیں، بہت مہربان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہم دنیا میں بھی تم کو وقتاً فوقتاً سزائیں دیتے رہیں گے، ہم دنیا میں بھی تم پر عذاب بھیجتے رہیں گے، تاکہ اگر تمہارے اندر واپس آنے کی صلاحیت ہے تو تم واپس آ جاؤ اور بڑے عذاب سے بچو۔ یہ اس وقت کے جو حالات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا عذاب ہے، اور اس کو ہمیں مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ہمیں اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سوتے ہوئے انسانوں کو جگانے کے لیے، ہم غافل انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہمیں ایک موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، یاد رکھو، یقین کے ساتھ یاد رکھو، بڑے عذاب سے پہلے ہم انسانوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب بھی دیں گے، آخرت کے عذاب سے پہلے ہم انسانوں کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے۔ کاہے کے لیے؟ مٹانے کے لیے نہیں، ختم کرنے کے لیے نہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف واپس آ جائیں۔ اس وجہ سے ان حالات سے گھبرانے کے بجائے اللہ کی طرف ہمیں دوڑ لگا دینی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف دوڑو، ہمیں اللہ کی طرف دوڑ لگا دینی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ ہم مان لیں کہ اللہ کا عذاب ہے تو ہم سمجھیں کہ بس اب تو ہم کو ہماری تباہی کے لیے آیا، نہیں، ہماری تباہی کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو ضرور اختیار کیا جائے، ڈاکٹر جو احتیاط کہہ رہے ہیں ان احتیاطوں کو اختیار کیا جائے، حکومت جو کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، میل جول سے بچو، تو اپنے گھروں میں رہا جائے، میل جول سے بچا جائے۔ اس وقت یوں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ملنے جلنے سے تکلیف کے بڑھنے کا، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ہم مسجدوں میں جمع ہونے پر اصرار نہ کریں۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہے وہ کریں، دین اس کا نام ہے کہ جو وقت کے احکام ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کو پورا کریں۔ اگر اس وقت کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں تو ہم پورے اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اپنے گھروں پر نماز پڑھیں۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے پر تو اصرار ہے، لیکن نماز کے خشوع پر اصرار نہیں ہے، نماز کی کیفیت کی فکر نہیں ہے، نماز کی اچھی سے اچھی کیفیت ہو، ہمارا اچھا سے اچھا رکوع ہو، ارے اب تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، اپنے گھروں کے اندر لمبی لمبی نفلیں پڑھو، لمبی لمبی سنتیں پڑھو، مسجد میں تو اتنی دیر تک پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اب تو اللہ نے خوب موقع دے دیا ہے۔
تو ہماری خواہش کا نام دین نہیں ہے، ہماری پسند کا نام دین نہیں ہے۔ تو ہم ظاہری احتیاط بھی کریں، لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھیں، خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا، شاید ہمیں خدمت کا اتنا اچھا موقع نہ مل پاتا، انسانوں تک پہنچنے کا اتنا اچھا موقع نہ مل پاتا۔ ہمارے اس ملک میں ملک کے ظالم حکمرانوں نے کچھ دن پہلے ہمیں موقع دے دیا تھا کمزور انسانوں تک پہنچنے کا، مجبور انسانوں تک پہنچنے کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دکھانے کا موقع دے رہے ہیں کہ ہم انسانوں تک پہنچ کر یہ دکھا سکیں کہ ہمیں تم سے سچی محبت ہے، ہم جا کر بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم ان کی تیمارداری کریں، ہم ان کے بیماروں کے علاج کی فکر کریں، ہم ان پریشان حالوں کی فکر کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی ہدایت کے لیے ہمیں کام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ جس طرح پہلے ہم ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہے تھے، جس طرح ہم پروٹیسٹ میں ان کو ساتھ میں لے رہے تھے یا ان کا ساتھ دے رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر ہمیں ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم ان غریبوں تک پہنچیں، ان بھوکوں تک پہنچیں، ان پیاسوں تک پہنچیں، ان پریشان حال لوگوں تک پہنچیں، اور بغیر کسی تفریق کے پہنچیں، صرف اس نیت سے کہ انسان انسان ہے، انسان اللہ کے بندے ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہیں، سب ہمارے رشتہ دار ہیں، سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، ہم ان تمام انسانوں کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اگر ان لوگوں نے اب تک آپ کو نہیں پہچانا، اگر ان کے دل میں اب تک آخرت کا یقین نہیں آیا، تو اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی تو ہم فکر کر رہے ہیں، اللہ ان کو بڑی تکلیف سے بھی بچا دیجیے، اللہ ان کو جہنم سے آگ کے عذاب سے بھی بچا دیجیے، اللہ ان کو آخرت کی فکر بھی نصیب فرما دیجیے۔ اور جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم آگے بڑھ کر انسانوں کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی بات کر سکیں، اور جب ان کو یہ یقین ہو جائے، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو یقین دلاتے تھے، انی لکم ناصح امین، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں امانت دار ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں جتنے دعوے کرنے والے تھے، جتنے جھوٹے وعدے کرنے والے تھے، سب اپنے اپنے بلوں میں دبک کر بیٹھ گئے، سب گھس گئے، سب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ اب اس امتحان کا موقع ہے کہ آگے بڑھ کر کے انسان اس کا امتحان دے کہ کون انسانوں کا ہمدرد ہے، کون انسانوں کا خیر خواہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا ہے، ہم آگے بڑھیں اور انسانوں کے سامنے اپنے عمل و کردار سے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، اور صرف انسانوں کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچانے کی نیت سے ہم ان کی خدمت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے کردار سے یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ہم امانت دار ہیں، ہم تمہیں غلط باتیں نہیں بتلا رہے، ہم وہی باتیں بتلا رہے ہیں جو اللہ نے بتلائی ہیں، جو اللہ کے سچے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے یہ تکلیفیں تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں، اور جو بیچارے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے ایمان سے محروم ہو گئے، جو دباؤ کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گئے، ان کے لیے بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن اگر ان نشانیوں کے آنے کے بعد بھی کسی نے ان کو نظر انداز کر دیا، کسی نے ان تکلیفوں کو بھی نظر انداز کر دیا اور اس نے توبہ نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے تو بڑی مصیبت ہے۔ پھر ایسے مجرموں کو اللہ فرماتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ایک ایک سے گن گن کر انتقام لیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو دنیا کے عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ واپس آ جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جس کو اس کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں اور پھر وہ ان کو نظر انداز کر دے، جس کے سامنے تکلیف کے حالات آئیں، جس کے سامنے بیماریاں آئیں، جس کے سامنے پریشانیاں آئیں، جس کے سامنے مختلف قسم کے ظلم کے حالات آئیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے، وہ اللہ کی باتوں کو نظر انداز کر دے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم تمام مجرموں سے گن گن کر انتقام لیں گے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھٹنی ہو رہی ہے، ایک موقع دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو توبہ کرنا ہے توبہ کر لے، جو اپنے کو ظالموں سے الگ کرنا چاہتا ہے ظالموں سے الگ کر لے۔ پوری دنیا میں ظلم ہوتا رہا، پوری دنیا میں بلا شبہ ظلم ہوتا رہا، پورے ملک تباہ کیے گئے، پورے علاقوں کو قید خانوں میں بدل دیا گیا، 6 مہینے اور 7 مہینے تک پورے علاقوں کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ وہاں کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا تھا، وہاں کوئی کھڑکی نہیں کھول سکتا تھا۔
یقینی طور پر یقینی بات ہے کہ دنیا میں سارے لوگ ظالم نہیں تھے، سارے لوگ اس ظلم کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اب اپنے عمل و کردار سے یہ ثابت کرو کہ اللہ ہم مجبور تھے اس لیے ہم خاموش تھے، لیکن ہمیں وہ ظلم پسند نہیں تھا۔ اللہ ہم ظالموں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، توبہ کر کے، استغفار کر کے، انسانوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کر کے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر کے اللہ نے موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو ظالموں سے الگ کر لیں۔ ورنہ جو اپنے کو ظالموں سے الگ نہیں کرے گا، جو ظالموں کے ظلم پر خاموش رہے گا، یا جو ظالموں کے ظلم پر دل سے خوش رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظالموں کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو دنیا کے ظالموں کا انجام ہوگا۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم ایک ایک مجرم سے گن گن کر انتقام لیں گے، کسی مجرم کو چھوڑیں گے نہیں۔ دنیا کا کوئی مجرم چھوڑا نہیں جائے گا، وہ چپراسی ہو یا کسی ملک کا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ جو اللہ کے سامنے جھک جائے گا، جو اللہ کے آگے گر جائے گا، جو انسانوں سے محبت کرے گا، جو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ جو سچے دل سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، ہماری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو سچی توبہ نصیب فرما دے، سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے اعتدالی سے بچ کر کے اعتدال کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ممکن ظاہری احتیاطی تدبیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کامل یقین عطا فرمائے کہ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہے، اللہ کے ہر فیصلے سے ہمارا دل مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت جہاں لکھی ہے، جس طرح لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے، آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے ہمارے لیے جو نفع لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وہ نفع ہمیں مل کر رہے گا، اور اللہ نے ہمارے لیے جو نقصان مقدر کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتی، وہ نقصان ہو کر کے رہے گا۔ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں، اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ اپنی رضا مجھے اور دنیا کے تمام انسانوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ جو خواتین مجلس میں شریک ہیں آن لائن، وہ بھی اپنی اپنی جگہوں پر مراقبہ کریں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته وهديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرت له ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء عليك. پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں آپ کے دربار میں حاضر. اللہ معافی کی امید لے کر حاضر ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ رحم فرما دیجیے. مہربانی فرما دیجیے. اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ مہربانی فرما دیجیے. اللہ ہم آپ کے عذاب کے متحمل نہیں ہیں. اللہ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے فطری طور پر ہوا ہے یا انسانوں کے کرنے سے ہوا ہے. اللہ کوئی کرے یا نہ کرے, کسی کا ہاتھ نظر آئے یا نہ آئے, کرنے والی ذات تو حقیقت میں آپ کی ہے. اللہ آپ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ اپنی پکڑ سے بچا لیجیے. اللہ اپنی پکڑ سے بچا لیجیے. اللہ اپنے عذاب سے حفاظت فرمائیے. اللہ دنیا میں آنے والے ان حالات کا جو مقصد ہے اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کر دیجیے. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہو. اللہ زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. اللہ بہت وقت غفلت میں زندگی گزاری ہے. بہت نافرمانیاں کی ہے. اللہ ساری نافرمانیوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ جو دن کے اجالے میں گناہ کیے, جو رات کے اندھیرے میں گناہ کیے, جو مجمع میں گناہ کیے, جو تنہائی کیے, اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہماری تو عبادتیں بھی گناہ ہیں. اللہ نہ سجدوں کا سرور ہے, نہ دلوں میں نور ہے, نہ تلاوت میں حلاوت ہے, نہ نمازوں میں خشوع ہے. کچھ نہیں ہے اللہ کچھ نہیں ہے. صرف دکھاوے کے چند ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے.
اللہ دکھاوے کو حقیقت سے بدل دیجئے، اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرمائیے، اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، اللہ ذکر کا نور نصیب فرمائیے، اللہ مناجات کا سرور نصیب فرمائیے، اللہ اپنی یاد کی لذت نصیب فرمائیے، اللہ اپنی یاد کی لذت نصیب فرمائیے، اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے بلکہ گنوا چکے، اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اللہ اپنی پکڑ سے بچا لیجئے، اللہ اپنی پکڑ سے بچا لیجئے، اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، اللہ امتحان و آزمائش سے بچا لیجئے، اللہ امتحان اور آزمائش سے بچا لیجئے، اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے، اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے، اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں ظلم ہوتا رہا، اللہ آپ جانتے ہیں ہمیں دل سے وہ ظلم کبھی پسند نہیں تھا، اللہ لیکن مجبور تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرمائیے، اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرمائیے، اللہ ساری دنیا میں مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ ساری دنیا میں کمزوروں کی مدد فرمائیے، اللہ جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو اپنے گھروں سے دور ہیں، اللہ سب کے لیے سہولتیں پیدا فرما دیجئے، اللہ سب کی ضرورتوں کا انتظام فرما دیجئے، اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا دیجئے، اللہ ہمیں انسانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہر دکھ درد سے حفاظت فرمائیے، اللہ تڑپ تڑپ کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، اللہ بری موت سے حفاظت فرمائیے، اللہ اپنوں سے دور رہ کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہر خیر مقدر فرمائیے، اللہ ہر خیر مقدر فرمائیے، اللہ ہم نے آپ کا حکم سمجھ کر ظاہری تدبیریں اختیار کی ہے، اللہ ہمیں معلوم ہے ظاہری تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ آپ بچانا چاہیں تو کسی بیمار سے مل کے بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اللہ آپ نقصان پہنچانا چاہیں تو انسان گھپاؤں کے اندر جا کر چھپ جائے تب بھی آپ جو جرثومہ پہنچانا چاہیں گے پہنچا دیں گے، اللہ اگر آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا تو پہلے انسان کو بیماری کیسے ہوتی ہے، پہلے جانور کو بیماری کیسے ہوتی ہے، اللہ ہم ظاہری تدبیریں آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں اللہ، لیکن ہمیں یقین ہے آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ آپ دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ انسانوں کو سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اور مصیبت سے بچا دیجئے، اللہ مصیبت سے بچا دیجئے، اللہ جہاں جہاں بھی یہ مصیبت ہے، جس ملک میں بھی یہ مصیبت ہے، اللہ ہمارے ملک میں اور دنیا کے تمام ملکوں میں، اللہ ساری جگہ بسنے والے انسان ہمارے بہن بھائی تو ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، اللہ سب کو اس تکلیف سے اور ہر تکلیف سے بچا دیجئے، اللہ دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے بچا دیجئے، اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اللہ آپ نے تو خود فرمایا ہے ہم دنیا میں تکلیفیں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں، اللہ سب کو واپسی نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کو گھر واپسی نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کو اپنے گھر کی طرف واپسی نصیب فرما دیجئے، سب کو جنتی بنا دیجئے، اللہ سب کو، اللہ ہم سب کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر واپس بلا دیجئے، اور اللہ اس طریقے کے سب سے بڑے داعی اور سب سے آخری داعی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو سچا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دیجئے، اللہ جو زندگی باقی رہ گئی اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، اللہ آپ نے گھروں میں بند کر کے دکھا دیا قیدی کتنی مشقت میں رہتے ہیں، اللہ جہاں جن علاقوں میں کرفیو لگتا ہے وہاں لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ سب کا دکھ درد سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، سب کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ چند دنوں کی گھر کی آسانیوں کے ساتھ قید برداشت نہیں ہو رہی تو اللہ ہم جہنم کی قید کیسے برداشت کر سکیں گے، اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سے دوپہر کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجئے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا دیجئے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا دیجئے، اللہ ہمیں یقین ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، آپ نے اپنے گھروں کا دروازہ ہمارے لیے بند کرا دیا،
اللہ ہم اذانیں سنتے رہے اور مسجدوں میں نہیں آئے، اللہ ہم آپ کا نام سنتے رہے اور اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ آپ نے گھر آنے پر پابندی لگا دی، اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، اللہ جلدی سے یہ پابندیاں ختم کرا دیجیے، اللہ جلدی سے یہ پابندیاں ختم کرا دیجیے، اللہ مسجدوں کو پھر سے آباد کر دیجیے، اللہ حرمین شریفین کو آباد کر دیجیے، اللہ مسجد اقصی کو سجدوں سے آباد کر دیجیے، اور اللہ زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں بھی کامل خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ مسجد نبوی میں بار بار حاضری نصیب فرمائیے، مسجد حرام میں بار بار حاضری نصیب فرمائیے، اللہ بہت جلدی وہ وقت لائیے، ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرمائیے، اللہ احرام پہن کر تلبیہ پڑھ کر آپ کے گھر کے لیے روانہ ہو، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے اللہ آپ کے گھر جائیں، آپ کے گھر کا طواف کریں، صفا اور مروہ کی سعی کریں، اللہ ہمیں اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے، اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ اپنے گھر کی حاضری سے محروم نہ فرمائیے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری سے محروم نہ فرمائیے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ دنیا کی محرومی سے بھی بچا دیجئے، آخرت کی محرومی سے بھی بچا دیجئے، اللہ بھوک و پیاس سے حفاظت فرمائیے، ہماری بھی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائیے، قیامت تک ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ کفر و شرک سے بھی حفاظت فرمائیے، نافرمانی سے بھی حفاظت فرمائیے، اللہ جو بیچارے بھوکے اور پیاسے ہیں اللہ آپ ان کا انتظام فرمائیے، اللہ ہم سب کو ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے جو احباب اللہ جہاں جہاں بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور بھی جن بینروں کے تحت جن عنوانات کے تحت اخلاص کے ساتھ انسانوں کی خدمت میں لگے ہیں، اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما لیجیے، اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما لیجیے، اور اللہ ساری خدمتوں کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ کمزوروں کو متحد کر دیجیے، مظلوموں کو متحد کر دیجیے، اللہ مظلوموں کو متحد کر دیجیے، سب کو کامل ایمان نصیب فرمائیے، سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے، اور اللہ ظالموں کو ان کے منصوبوں میں ناکام کر دیجیے، اللہ ظالموں کو ان کے منصوبوں میں ناکام کر دیجیے، اللہ وہ ظالم جو کہتے تھے ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہم ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ آپ نے اپنی قدرت دکھا دیا، سب کو الجھا دیا، اللہ ان ظالموں کے ظلم سے انسانیت کو نجات دے دیجیے، اللہ ان ظالموں کے ظلم سے انسانیت کو نجات دے دیجیے، اور اللہ ان ظالموں کے لیے اگر خیر مقدر ہے تو انہیں ہدایت دے دیجیے، اللہ انہیں بھی ایمان عطا فرما دیجیے، ان کو بھی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا دیجیے، اور اللہ اگر ان کے لیے ایمان مقدر نہیں ہے تو اللہ ان سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے، ان کو انسانوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، اللہ ان سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اللہ اس ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرمائیے، یہاں رہنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے، سب کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا دیجیے، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، اللہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، اور اللہ اس وقت جس بیماری سے ساری دنیا ڈری ہے وہ بیماری ہو یا کوئی اور بیماری ہو، اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، ہمارے بڑوں کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کو نیکی و تقوی نصیب فرمائیے، سب کو صلاح اور فلاح نصیب فرمائیے، اللہ بچوں کو بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنا اچھا بندہ اور بندی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بنا دیجیے، اللہ جیسے مرد آپ کو پسند ہے ہم مردوں کو ایسا بنا دیجیے، جیسی عورتیں آپ کو پسند ہیں عورتوں کو ایسا بنا دیجیے، اللہ گھروں میں پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے، اللہ گھروں میں اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی عطا فرمائیے، عبادتوں کا شوق نصیب فرمائیے، ذکر و تلاوت کا شوق نصیب فرمائیے، اللہ کامل ایمان نصیب فرمائیے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اور اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ گھروں کے جھگڑے دور فرما دیجیے، گھروں کے اختلافات دور فرما دیجیے، اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے،
اللہ بچوں اور بچیوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے. اللہ ان کے لیے ہر قسم کے دنیا اور آخرت کی ترقیات کے دروازے کھول دیجیے. اللہ جو بچے اور بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے. اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے. اللہ ہماری دنیا کی ساری تکلیفیں دور فرما دیجیے. دنیا میں بھی راحتیں عطا فرمائیے اور اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے. اللہ ہمیں اپنے ان بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے جو آپ کی بات سنتے ہیں تو فوراً جھک جاتے ہیں, فوراً گر جاتے ہیں. ان کا دل اقرار کرتا ہے کہ نہ آپ کی ذات میں کوئی عیب ہے نہ آپ کی بات میں کوئی عیب ہے. اللہ آپ کی ذات بھی ہر طرح قابل تعریف, آپ کی بات بھی ہر طرح قابل تعریف. اے اللہ عجب اور کبر سے ہماری حفاظت فرمائیے. تمام روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ تمام شیطانی اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے, ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دیجئے. اللہ رات کی تنہائیوں میں عبادت کا مزہ نصیب فرما دیجئے. اللہ رات کی تنہائیوں میں مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے. اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرما دیجئے. اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرما دیجئے. اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرما دیجئے. اللہ دیر تک اپنی یاد میں بیٹھنا نصیب فرما دیجئے. اللہ دلوں میں گناہوں کا ڈر پیدا فرما دیجئے. اللہ نیکیاں آسان کر دیجئے, گناہ مشکل کر دیجئے. اللہ گناہوں کو ہمارے لیے مشکل بنا دیجئے, نیکیوں کو آسان کر دیجئے. اللہ اپنی معیت کا یقین عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے فضل سے اپنی معیت کا یقین عطا فرما دیجئے. اللہ یہ نعمت آپ ہی جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور اللہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو یہ نعمت دیتے ہیں. اللہ اپنی معیت کا یقین عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے صبح, ہمارے شام, ہمارے دن, ہمارے رات, اللہ جیسے آپ کو پسند ہے ایسے بنا دیجئے. اللہ جیسے بندے آپ کو پسند ہیں, جیسی بندیاں آپ کو پسند ہیں, اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے. اللہ سب کے دلوں کے جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے. اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ, یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہے, محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا حصہ نصیب فرمائیے. اللہ ہماری عمروں میں, ہماری صحت میں, ہمارے ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے. اللہ سب کو عمر طبعی تک زندہ رکھیے اور اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے. اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں ایمان کے لیے اور ایمان کی دعوت کے لیے قبول فرمائیے. اللہ ہمارے ذریعے سے دنیا کے ہر گھر میں اللہ اپنا پیغام پہنچا دیجیے اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے اکابر کی, ہمارے مشائخ کی, ہمارے اساتذہ کی, ہمارے خاندان کے بڑوں اور بزرگوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے اور اللہ ہم چھوٹوں کو ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ آپ کو جو پیارے ہو چکے ہیں, ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, ہمارے خاندان کے بڑے اور بزرگ, اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے. اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نذرانہ, اللہ رحمتوں کا, اللہ رحمتیں پیش فرما دیجیے. اللہ نام بنام رحمتیں نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ ہماری طرف سے درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے آل و اولاد کو, آپ کے اصحاب کو, تمام انبیاء کرام کو, اللہ اس امت کے تمام اکابر و مشائخ کو, اللہ ہمارے تمام بڑوں اور بزرگوں کو, ہمارے والدین کو, اللہ سب کی خدمت میں رحمتوں کا ہدیہ, رحمتوں کا نذرانہ پیش فرما دیجیے. اور اللہ ان سب کا فیض ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیجیے. اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیجیے. اللہ ہمارے تاریک دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں قلب ذاکر نصیب فرما دیجیے. اللہ زندہ دل عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے. ہمارے دلوں کی ظلمت اور تاریکی دور فرما دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے, مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی انشاءاللہ ایک اعلان سن لیں.
انشاءاللہ عصر کے بعد روزانہ مراقبہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی مراقبے میں شریک ہونا چاہیں، ہمارے ہاں ہندوستان کے وقت کے اعتبار سے اور بمبئی کے طلوع اور غروب کے اوقات کے اعتبار سے تقریباً 6:45 مراقبہ شروع ہوتا ہے، جو 6:45 تک چلتا ہے۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کا مراقبہ ہوتا ہے، جس کو جتنا موقع ملے قلبی طور پر ساتھ میں مراقبہ کرنے کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب بھی دعا ہوگی اس کی اطلاع کر دی جائے گی، لیکن کم از کم مراقبے میں روزانہ سب لوگ شرکت کریں اور اپنی اپنی دعا کر کے مراقبہ ختم کر لیا کریں۔ اچھا، بعض لوگوں کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ بیعت کے کلمات پڑھا دیں، اس لیے توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ان کلمات کو جن لوگوں نے بھی بیعت کی نیت سے پڑھا، مردوں نے، خواتین نے، وہ سب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کو غور سے سن لیں، ان کی پابندی کریں، اور جو معمولات کے کارن ہیں وہ پرانے احباب سے رابطہ کر کے حاصل کر لیں۔ جو واٹس ایپ کا نمبر ہے اس کے ذریعے سے واٹس ایپ پر حاصل کر لیں۔ اس عاجز کو بھی اگر واٹس ایپ پر اطلاع دیں گے تو انشاءاللہ یہ عاجز بھیج دے گا، یا اگر دوسرے احباب سے حاصل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور کم از کم 20-25 منٹ صبح اور شام پابندی سے مراقبہ کریں۔ آج کل چونکہ سب کے پاس وقت زیادہ ہے، اس لیے زیادہ وقت تک مراقبہ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تو پورا روزے کا ہے ہی، شعبان میں بھی آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور پورے سال آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور ایام بیس کے روزے رکھتے تھے۔ یعنی تقریباً پورے سال ہر مہینے 10-11 دن آپ کے روزے کے ہوتے تھے، اور شعبان میں تو آپ 20-25 دن روزے رکھتے تھے۔ صرف شعبان اور رمضان میں فرق کرنے کے لیے شعبان میں چند دن چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہم پورے مہینے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے شعبان میں، تو اللہ کی توفیق سے آج کل تو گھروں میں ہیں، فرصت بھی ہے، کوشش کریں کہ پیر و جمعرات کے روزے رکھ لیں، ایام بیس کے روزے رکھ لیں۔ کل پیر کا دن ہے، انشاءاللہ اگر ہمت کر لیں تو کل کا روزہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، نمازوں کا خوب اہتمام کریں، اور جہاں تک ہو سکے ساتھ میں مراقبے کی مجلس میں شرکت کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔